نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا ہے، اور اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کے مختلف قصے ذکر کیے ہیں، مختلف واقعات ذکر کیے ہیں۔ ایک واقعہ یا انبیاء کی ایک تعلیم جو سب میں مشترک ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی بیان کی ہے، قرآن نے بھی پچھلی امتوں کا یہ نقطہ مشترک بیان کیا ہے، اور اسی نقطے پر اللہ رب العالمین کی کائنات کا وجود بھی ٹکا ہوا ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس دن لا الہ الا اللہ کی صدا اس دنیا سے ختم ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ماننے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا انکار کرنے والے اس دنیا میں پھیل جائیں گے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کا پرچار، اس کا تذکرہ، اس کو ماننے والے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس دن اس کائنات کے وجود کو بھی لپیٹ دیں گے۔ اسی ایک مقصد لا الہ الا اللہ کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا کہ جا کر میرے بندوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ ان کا معبود، ان کا خالق، ان کا مالک، ان کا رازق ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور اسی ایک نقطے کو سمجھانے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے بھی اپنی ساری زندگی لگا دی، اور قرآن مجید کے کئی صفحات گزشتہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ان واقعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ یہ چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی روح کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ایک چیز جو سیدھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یہ تو الفاظ ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین کو ہم بھول جاتے ہیں۔